لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف سرکار دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج انشاءاللہ ہم نماز کے فرائض کے بارے میں سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کل نماز کی شرائط پر ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ نماز کی شرائط ٹوٹل کتنی تھی؟ 6 اور نماز کے فرائض جو ہیں یہ ہیں 7۔ نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ 7۔ اور نماز کے فرائض کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 1 تکبیر، اور دوسرا فرض ہے قیام، دوسرا فرض کیا ہے؟ تیسرا فرض ہے قراءت، تیسرا فرض کیا ہے؟ چوتھا فرض ہے رکوع، چوتھا فرض کیا ہے؟ اور 5واں فرض ہے سجود، سجود یہ سجدے کی جمع ہے سجود۔ اور 6واں فرض ہے قعدہ اخیرہ، اور 7واں فرض ہے خروج بسمعہ، جس کو اپنے لفظوں میں آپ آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں اپنے ارادے کے ساتھ نماز سے باہر آنا۔ کیا؟ اپنے ارادے کے ساتھ نماز سے باہر آنا، یہ بھی نماز کے فرائض میں سے 7واں اور آخری فرض ہے۔ تب اس کو ہم جو ہے وہ دہرا لیتے ہیں۔ نماز کے ٹوٹل فرائض کتنے ہیں؟ 7۔ تکبیر تحریمہ، بولیں تکبیر تحریمہ، قیام، قراءت، رکوع، سجود، قعدہ اخیرہ، اپنے ارادے کے ساتھ نماز سے باہر آنا۔ اگر اس کو عربی میں وہی ہے خروج بسمعہ، وہ اگر مشکل لگے تو یہ اردو میں جو ہے یہی اس کا مطلب ہے اپنے ارادے کے ساتھ نماز سے باہر آنا۔ تو پہلا فرض نماز کا ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ یہ در حقیقت نماز کی شرائط میں سے، کل ہم نے پڑھا تھا نا جب، تو آخر جو نماز کی شرائط جو 6 تھی ان میں سے آخری شرط کیا تھی؟ تکبیر تحریمہ۔ اور یہاں نماز کے فرائض میں سے پہلا فرض کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ تو تکبیر تحریمہ کا تعلق نماز کی شرائط سے بھی ہے، فرائض سے بھی ہے۔ اور وہ اس اعتبار سے جیسا کہ کل عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ چونکہ نماز کی شرائط وہ ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق نماز شروع کرنے سے پہلے ہوتا ہے، یعنی نماز کے باہر سے جن کا تعلق ہوتا ہے، اور فرائض وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق نماز کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ چونکہ تکبیر تحریمہ سے نماز کا آغاز ہوتا ہے تو اس اعتبار سے تکبیر تحریمہ کا تعلق جو ہے وہ نماز کے شروع سے بھی ہوا، نماز کے ساتھ بھی ہوا۔ تو اس لیے تکبیر تحریمہ کا شمار جو ہے وہ شرائط کے اندر بھی ہے اور فرائض کے اندر بھی ہے۔
اس لیے اسے نماز کے فرائض سے، چونکہ نماز کے افعال سے یہ تکبیر تحریمہ بالکل ملی ہوئی ہے اور اسی کے ذریعے نماز چونکہ شروع ہوتی ہے، اسی لیے اسے نماز کے فرائض میں سے بھی شمار کیا گیا۔ اب اس کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں جن کی طرف جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی حاجت ہے کہ بسا اوقات اگر تھوڑی سی بھی بے احتیاطی ہو، ہم گھر سے آئے، وضو بھی ہم نے کیا اور اہتمام کے ساتھ نماز بھی جو ہے وہ ہم نے پڑھی، مگر ہماری تھوڑی سی غلطی بھی جو ہے وہ ہماری نماز کو ضائع کر سکتی ہے۔ تو اگر توجہ سے انشاءاللہ آج کے یہ مسائل ہم سنیں گے تو بہت سی باتیں انشاءاللہ ہمیں سیکھنے کو ملیں گی۔ تکبیر تحریمہ کے مسائل میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مقتدی نے تکبیر تحریمہ کا لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا، مگر اکبر امام سے پہلے اگر ختم کر لیا تو نماز نہ ہوگی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا نا، امام صاحب جب نماز شروع کر رہے ہوتے ہیں تو جیسے وہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو مقتدی بھی ساتھ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اب اگر ایسا ہوا کہ امام کے لفظ اکبر ختم کرنے سے پہلے مقتدی نے لفظ اکبر ختم کر لیا تو کیا ہوگا؟ اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ نماز دیکھیں، یہ ذرا سی بھی احتیاطی جو ہے یہ نماز کو برباد کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ جب امام صاحب رکوع میں ہوتے ہیں اور پیچھے اگر مقتدی آ کر رکوع میں شامل ہوتا ہے تو بسا اوقات ایسے جلدی میں کیا کرتے ہیں ہم کہ اللہ اکبر، ابھی تکبیر تحریمہ کا اللہ اکبر ہم نے کہا اور فوراً رکوع میں چلے گئے۔ یعنی اس میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ اگر امام کو رکوع میں پایا اور تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں گیا، یعنی تکبیر اکبر گرا اس وقت ختم ہوئی کہ یہ اتنا جھک چکا تھا کہ اگر یہ اپنے ہاتھ بڑھاتا تو گھٹنوں تک پہنچ جاتے، تو ایسی صورت میں بھی نماز نہیں ہوگی۔ ایسی صورت میں بھی نماز نہیں ہوگی۔ دیکھیں، یہ تھوڑی سی بھی احتیاطی کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ نماز ہماری ضائع ہو سکتی ہے۔ اس ایسے موقع پر کرنا کیا چاہیے، احتیاط کیا ہے، مسئلہ شرعی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر قاعدے کے مطابق پہلے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ لیں، صحیح طریقے سے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ لیں، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کرے۔ امام کے ساتھ اگر رکوع میں معمولی سی شرکت بھی ہو گئی تو رکعت مل گئی، لیکن اگر آپ کے رکوع میں داخل ہونے سے پہلے امام کھڑا ہو گیا تو رکعت نہ ملی۔ اب یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جو ہے وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں گئے، امام صاحب جب رکوع میں ہیں، رکوع میں مقتدی اللہ اکبر کہتے ہوئے گیا، اگرچہ اس نے اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھے نہیں تھے، مگر یہ اتنا جھک چکا تھا کہ اگر یہ اپنے ہاتھ نیچے کرتا تو اس کے گھٹنوں تک اس کے ہاتھ پہنچ سکتے تھے، تب بھی چونکہ یہ ادنا درجے کا ایک طرح کا رکوع ہے، چونکہ قیام کی کم از کم حد یہ ہے کہ یہ ایسے کھڑا ہو کہ اگر یہ اپنے ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے، یہ قیام کی ادنا حد ہے۔ اور پورا قیام یہ ہے کہ بندہ سیدھا کھڑا ہو۔ رکوع کا جو ہے وہ مکمل اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ بالکل پیٹھ سیدھی بچھا دے اور مکمل طور پر رکوع کرے۔ رکوع کا ادنا درجہ یہ ہے کہ بندہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ اب اس صورت میں کہ جب مقتدی نے تکبیر اس وقت ختم کی کہ جب یہ ہاتھ بڑھاتا تو گھٹنوں تک پہنچ جاتے، تو ایسی صورت میں معاملہ یہ ہوا کہ چونکہ اس نے قیام کیا ہی نہیں، جو کہ نماز کے فرائض میں سے ہے، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ اس نے کہی اور تکبیر تحریمہ ختم ہوئی رکوع میں جا کے، تو نماز کے فرائض میں سے چونکہ قیام بھی ہے تو قیام تو ترک ہو گیا، فرض کا ترک پایا گیا، اس وجہ سے نماز نہیں ہوگی، اس وجہ سے نماز نہیں ہوگی۔ اس میں ہمیں احتیاط یہ کرنی ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے پہلے سیدھے کھڑے ہوں، ہاتھ باندھنے کی حاجت بھی نہیں۔ اب اس میں بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جب امام صاحب رکوع میں ہیں تو اب ہم آئے رکوع میں شرکت کرنے کے لیے، تو جب ہم نے اللہ اکبر کہا تو ہم ہاتھ تھوڑی دیر باندھ کے پھر رکوع میں جائیں گے یا ویسے چلے جائیں گے؟ تو یہ اصول یاد رکھیے کہ ہاتھ باندھنے کا معاملہ وہاں ہوتا ہے جہاں کچھ پڑھنا ہو، جہاں کچھ پڑھنا ہوتا ہے قیام میں ہاتھ وہاں باندھے جاتے ہیں۔ دیکھیں تکبیرات عیدین آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں جو تکبیریں کہتے ہیں
تو چونکہ ان تکبیروں کے بیچ میں ہمیں کچھ پڑھنا نہیں ہوتا تو ہم ہاتھ باندھتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں نا. تو یہ اصول ہے کہ جہاں کچھ پڑھنا ہے وہاں ہم ہاتھ باندھیں گے، جہاں نہیں پڑھنا وہاں ہم ہاتھ چھوڑ دیں گے. تو چونکہ اب جب امام صاحب رکوع میں ہے تو اب ثنا پڑھنے کا مقام تو ہے نہیں کہ ثنا پڑھیں گے تو رکعت ہی ہماری چلی جائے گی. تو چونکہ رکعت کو پانا ہے اس لیے اب ہم کیا کریں گے کہ اللہ اکبر کہہ کر سیدھے طریقے سے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ لیں، تکبیر ہماری اللہ اکبر کی راہ ہمارے کھڑے ہونے کی حالت میں ختم ہو، پھر ہم تکبیر رکوع کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں. اب اگر تھوڑی سی شرکت بھی ہو جائے گی تو آپ کو رکعت میں مل جائے گی، اور اگر وہ پہلی رکعت ہے تو آپ کو تکبیر اولیٰ کی فضیلت بھی مل جائے گی، آپ کو تکبیر اولیٰ کی فضیلت بھی مل جائے گی. اب ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جو تکبیر کہہ ہی نہیں سکتا، مثلا اگر وہ شخص گنگا ہے یا اس سے یہ تکبیر کا لفظ ادا ہی نہیں ہوتا، تو کسی وجہ سے اس کی زبان بند ہو گئی، تو اس پر تلفظ یعنی زبان سے یہ کہنا لازم نہیں، بس دل میں ارادہ ہی کافی ہے، دل میں ارادہ یہ کافی ہے. اچھا، اب یہ اللہ اکبر جو کہنا ہے، آپ کہیں میرے ساتھ اللہ اکبر. جی، اس میں بھی بعض لوگ غلطی کرتے ہیں کہ لفظ اللہ کو جو ہے وہ اگر اللہ پڑھا یعنی حمزہ کو کھینچ دیا، یا اکبر کو آکبار یا اکبار پڑھا، تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی. کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہوا کہ الفاظ کے اندر ذرا سی تبدیلی ہوئی تو اس سے معنی چینج ہو جائے گا. وہ کتنا معنی چینج ہوگا آپ یہ سمجھیں، اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اور جب اللہ اکبر کوئی پڑھے گا تو اس وقت اس کا معنی معاذ اللہ یہ بن جائے گا کہ کیا اللہ بڑا ہے، یعنی معاذ اللہ یہ ہوگا کہ اس کو یقین ہی نہیں کہ کیا اللہ بڑا ہے. تو اللہ حمزہ کو کھینچے گے تو دو حمزہ اور ایک حمزہ استفہام کا یہاں ایک آ جائے گا کہ جس کا مطلب معاذ اللہ یہ بنے گا کہ کیا اللہ بڑا ہے. تو مومن یہ تو نہیں پوچھے گا، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ اکبر وہاں پر بھی یہی کہ اکبر پڑھا تو پھر وہاں پر یہی معاملہ آئے گا. اسی طرح اکبار، تو یہ اکبر تو ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اکبار پھر یہ جمع کا صیغہ بن جائے گا. تو یوں بھی جو ہے وہ معنی فاسد ہو جاتے ہیں. اس صورت میں یہ ہے کہ اگر کسی کو پتہ ہے کہ اتنے معنی بگڑ جاتے ہیں، پھر بھی اگر جان بوجھ کر کوئی مومن ایسے کرتا نہیں ویسے، لیکن اگر کوئی بدبخت ایسا کرے تو جان بوجھ کر ایسا کرے معنی فاسد جان کر، تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. نمازیوں کی تعداد بسا اوقات زیادہ ہوتی ہے، ایسی صورت میں کبھی جو ہے وہ جیسے آج کل تو ہمارے یہاں مائک وغیرہ ہیں، اگر یہ بند ہو گئے، لائٹ وغیرہ چلی گئی، یا کبھی کہیں پر سسٹم نہیں ہوتا جو ہے وہ مائک وغیرہ کا آواز پہنچانے کے لیے مکبر ہوتے ہیں، تکبیر کہنے والے جو پیچھے آواز پہنچاتے ہیں، تو بسا اوقات مکبرین ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی اکثریت علم کی کمی کے باعث جو ہے وہ اکبر کو اکبار پڑھ دیتے ہیں آواز بلند کرنے کے لیے کہ لوگوں تک پہنچے. تو وہ اپنی جہالت کی بنا پر، لا علمی کی وجہ سے اللہ اکبر معاذ اللہ یوں آواز کو کھینچنے کے لیے ایسا کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیے اس طرح ان کی اپنی نماز بھی ٹوٹتی ہے، اور ان کی آواز پر جو لوگ نماز پڑھتے تکبیرات انتقالات یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جاتے ہیں، ان کی آواز پر ان کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے. کتنے حساس یہ مسائل ہیں شریعت مطہرہ کے، دیکھیں کہ جن کو سیکھنا ہم پر لازم ہے. لہٰذا بغیر سیکھے کبھی مکبر نہیں بننا چاہیے. اب یہاں تک تو ہماری جو بات ہے تکبیر تحریمہ کے حوالے سے نماز کے فرائض میں سے جو پہلا فرض ہے اس کے بارے میں ہماری گفتگو مکمل ہوئی. دوسرا فرض نماز کا ہے قیام. کیا ہے؟ قیام. قیام کا معنی ہوتا ہے کھڑے ہونا، نماز کے اندر کھڑے ہونا، یہ قیام اس کو کہا جاتا ہے. وہ میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو کہ کم از کم جو قیام کی حد ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک نہ پہنچیں، ہاتھ بڑھائے گھٹنوں تک. اگر کوئی شخص جیسے کہ یہی مثال لے لیں وہی مقتدی والی کہ اگر مقتدی جو ہے وہ پیچھے سے آیا، امام صاحب رکوع میں ہیں اور اس نے تکبیر تحریمہ کہی اور اس کی اکبر کی راہ ختم ہوئی، اتنا جھک چکا تھا کہ جھک تو چکا تھا مگر اس قدر جھکا تھا کہ اگر یہ اپنے ہاتھ بڑھاتا تو گھٹنوں تک نہ پہنچتے، تب بھی اس کی نماز درست ہے، چونکہ قیام کا ادنا درجہ پایا گیا، قیام کا ادنا درجہ پایا گیا.
اور اب یہ بات ہے پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو جائے. قیام کتنی دیر تک ہوگا؟ قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک قرات ہے. سیدھے سے لفظوں میں، آسان لفظوں میں یہ ہے، جتنی دیر قرات کرنا فرض ہے اتنی دیر قیام کرنا فرض ہے، جتنی دیر قرات کرنا واجب ہے اتنا قیام کرنا واجب ہے، اور جس قدر قراءت سنت ہے اس قدر قیام بھی سنت ہے. تو یہ ایک آسان سی بات ہے. اب کون سی نمازیں ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ قیام ضروری ہے؟ فرض جتنے بھی ہیں ٹوٹل جو فرائض ہیں، اسی طرح وتر، عیدین اور فجر کی سنتیں، یہ جو چند یہ آپ یاد رکھ لیں. تمام فرائض جو بھی ہیں، جس طرح کہ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے، مغرب کے، عشاء کے، اور اس کے ساتھ 3 وتر. ٹھیک ہے. اسی طرح عیدین کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 2 رکعتیں ہوتی ہیں، چاہے چھوٹی عید ہو بڑی عید ہو. اسی طرح فجر کی سنتیں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 2 رکعتیں. تو ان نمازوں کے اندر فرائض میں، وتر میں، عیدین میں اور فجر کی سنتوں کے اندر قیام کرنا، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، یہ فرض ہے. کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ فرض ہے. اگر بغیر عذر صحیح کے کوئی شخص یہ نمازیں بیٹھ کر ادا کرے گا تو یہ ادا ہی نہیں ہوں گی. یہ جو نمازیں ہیں اگر کوئی شخص بیٹھ کر پڑھے گا بغیر عذر کے تو یہ نمازیں ادا نہیں ہوں گی. اب عذر کیا ہے؟ کھڑے ہونے کے اندر بسا اوقات جو ہے وہ بہت سے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، اسلامی بھائی ہوتے ہیں، جو گھر سے چل کر آتے ہیں، کھڑے کئی کی دیر باتیں بھی کر لیتے ہیں، مگر پھر بھی کرسی پر بیٹھ کے یا نیچے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، اور ان کے اپنے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ کر نماز پڑھیں، ہمارا عذر ہے. تو شریعت کی نظر میں عذر کیا ہے وہ بھی آپ سنیں مسائل، تو آپ پر انشاءاللہ واضح ہوگا کہ کب جو ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے. کھڑے ہونے سے محض تھوڑی سی تکلیف ہونا، کچھ تکلیف ہونا، یہ عذر نہیں، بلکہ قیام اس وقت ساقط ہوگا، یعنی معاف ہوگا کہ کھڑا نہ ہو سکے، قیام نہ کر سکے، بالکل ہی قدرت نہیں رکھتا اس پر، یا سجدہ نہ کر سکے. 2 چیزیں، کھڑا نہ ہو سکے یا پھر سجدہ نہ کر سکے. جو شخص کھڑا ہو سکے مگر سجدہ نہ کر سکے وہ بھی جو ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے. یا پھر کھڑے ہونے یا سجدہ کرنے میں اگر زخم کسی جگہ پر ایسا ہے کہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا یا سجدہ کرے گا تو وہ زخم بہے گا، لیکن اگر بیٹھ کر پڑھتا ہے تو زخم نہیں بہتا، تو بیٹھ کر نماز پڑھے. اسی طرح کھڑے ہونے میں اگر قطرہ آتا ہے، کسی کو قطروں کی بیماری ہوتی ہے، بیٹھ کر اگر نماز پڑھے تو قطرے نہیں آتے، اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو قطرے آتے ہیں. تو اب یہ بھی عذر ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے اب اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا قطرے آئیں گے، وضو ایک طرح سے ٹوٹے گا. بیٹھ کر پڑھے گا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، تو اب حکم ہے کہ پھر بیٹھ کر پڑھ لے. اسی طرح کسی کا ایسا معاملہ ہو کہ اگر کھڑے ہو کر پڑھے تو چوتھائی ستر کھلتا ہے، یا پھر اگر کسی کو سانس وغیرہ کی بیماری ہوتی ہے یا کوئی ایسی اگر کسی کو بیماری ہے کہ کھڑے ہو کے اگر یہ نماز پڑھے گا تو قراءت نہیں کر سکے گا، اور اگر بیٹھ کر پڑھے تو قراءت کر سکے گا، تو اب بھی یہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے. یا پھر یہ ہے کہ کھڑا تو ہو سکتا ہے مگر اس سے بیماری بڑھ جائے گی، یہ اس کو اپنے تجربے سے یہ بات پتہ ہو، یا پھر جو ہے اس کو کسی ماہر جو ہے وہ ڈاکٹر نے، کوئی طبیب نے جو فاسق نہ ہو اس نے یہ بات بتائی ہو، تو جو ہے، یا پھر یہ ہے کہ کھڑا نہ ہو سکے، یا پھر کھڑے ہونے میں جو ہے وہ اس طرح کا مرض میں زیادتی کا اندیشہ ہو، یا پھر یہ کہ مرض ایسا ہے کہ اگر کھڑے ہو کے پڑھے گا تو دیر میں اچھا ہوگا، یا تکلیف ناقابل برداشت ہو کھڑے ہو کر پڑھنے میں، تو اب یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر اتنی طاقت ہے کہ عصا یا بیساکھی یا پھر اگر کوئی خادم وغیرہ ہے یا کوئی ایسا شخص ہے یا دیوار ہے، ان پر ٹیک لگا کر بھی اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ممکن ہے، تب بھی بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، تو بھی فرض ہے کہ ان چیزوں کا سہارا لے کر بھی نماز کھڑے ہو کر پڑھے. فرض ہے کہ ان کا سہارا لے کر بھی نماز کھڑے ہو کر پڑھے.
اگر صرف اتنا کھڑا ہونا ممکن ہے، صرف اتنا کھڑا ہو سکتا ہے کہ کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے، تو اب لازم ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ لے، اور اللہ اکبر کہنے کے بعد جتنی دیر کھڑا رہ سکتا ہے کھڑا رہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب اگر کھڑا رہنا ممکن نہیں تو پھر بیٹھ جائے۔ بعض لوگ معمولی سی تکلیف یا زخم کی وجہ سے فرض نمازیں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، وہ اس حکم شرعی پر غور فرمائیں۔ جتنی نمازیں قیام پر طاقت ہونے کے باوجود بیٹھ کر ادا کیں، وہ ساری نمازیں لوٹانا فرض ہے، ان کو دوبارہ پڑھنا یہ فرض ہے۔ اسی طرح ویسے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے مگر عصا یا دیوار یا آدمی کے سہارے کھڑے ہونا ممکن تھا، پھر بھی نمازیں بیٹھ کر پڑھتے رہے تو ان کی بھی نمازیں نہ ہوئیں، ان کا لوٹانا بھی فرض ہے۔ اچھا، یہ حکم مردوں کے لیے ہے تو یہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے کہ بغیر اجازت شرعی کے وہ بھی بیٹھ کر نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ بسا اوقات تو بعض جگہوں پر تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے 1-2 رکعتیں ہمیں کھڑے ہو کر پڑھنی ہے، باقی چاہے فرائض ہوں جو کچھ بھی ہمیں بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ تو ایسا کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ قیام کے معاملے میں جو احکام مردوں کے لیے ہیں وہی تمام احکام عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ یہ تو بات ہو گئی جو ہے وہ فرائض کی، وتر کی، عیدین کی، سنت فجر کی۔ اس کے علاوہ جو نوافل ہیں تو نوافل میں معاملہ یہ ہے کہ کھڑے ہونے کی قدرت کے باوجود بیٹھ کر نوافل پڑھنے میں حرج نہیں، مگر ایک نقصان ہے۔ وہ کیا نقصان ہے؟ ثواب میں کمی کا، کہ اگر بغیر عذر کے کوئی بیٹھ کر نوافل پڑھے گا تو اس کو کھڑے ہو کر پڑھنے والے کے بنسبت آدھا ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی عذر کی وجہ سے نوافل بیٹھ کر پڑھے گا تو اسے مکمل ثواب ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نصف یعنی آدھا ثواب ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب نوافل بیٹھ کر ہی پڑھنا افضل ہے یا نوافل بیٹھ کر ہی پڑھنے چاہیے، تو یہ خیال غلط ہے۔ اگر بغیر عذر کے بیٹھ کر پڑھیں گے، چاہے وتر کے بعد کے 2 نوافل ہوں تو بیٹھ کر پڑھیں گے، بغیر عذر کے تو ثواب میں کمی آئے گی، عذر کے ساتھ پڑھیں گے تو کوئی معاملہ نہیں، لیکن عذر نہ ہو تو نوافل کو بھی کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے۔ اس کے علاوہ جو تراویح وغیرہ کے قیام کا معاملہ ہے تو علماء نے اس کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ تراویح کے اندر جو ہے اگر کسی کا عذر ہو تو وہ بیٹھ کر بغیر کراہت کے نماز جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے، اگر عذر ہے تو۔ بغیر عذر اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس میں پھر کراہت آئے گی۔ بغیر عذر کے تراویح کی نماز جو ہے وہ بیٹھ کر نہ پڑھے، کھڑے ہو کر ہی پڑھے۔ لیکن اگر کوئی بیٹھ کر پڑھے گا تراویح کی نماز تو بہرحال یہ کہ تراویح کی نماز ہو جائے گی۔ تیسرا فرض نماز کا ہے قراءت۔ کیا ہے؟ قراءت کسے کہتے ہیں؟ قراءت اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں اس طرح کہ ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائے، جدا ہو جائے، الگ ہو جائے۔ بعض اوقات کچھ حروف جو ہے وہ، اب بعض اوقات کے ایسے حروف ہیں قرآن کریم میں 16 حروف قریب الصوت جن کو کہا جاتا ہے، جن کی آواز ملتی جلتی ہے۔ تو حروف قریب الصوت بھی ہوتے ہیں، حروف بعید الصوت بھی ہوتے ہیں۔ جن حروف کی آواز ملتی جلتی ہے وہ قریب الصوت کہلاتے ہیں، اور جن کی آواز ملتی جلتی نہیں وہ بعید الصوت کہلاتے ہیں۔ تو جن حروف کی آواز ملتی جلتی ہے ان کے اندر فرق کرنا یہ لازمی ہے۔ جیسے اگر صاد اور سین ہے، اسی طرح ثا ہے، ان کے اندر فرق اگر نہیں کریں گے، اسی طرح سین اور صاد ہے تو اسی طرح قاف، کاف، تو یوں ان کے اندر اگر فرق نہیں کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ یہ قراءت درست نہیں ہوگی۔ تو اس حوالے سے قراءت کہتے ہی اس کو ہیں کہ ہر حرف دوسرے حرف سے الگ ہو جائے، نمایاں ہو جائے، قراءت نام ہی اس چیز کا ہے۔ اب قراءت میں جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ ویسے بھی تو آہستہ جو پڑھتے ہیں، تو آہستہ پڑھنے میں یہ ضروری ہے کہ اتنی آواز ہونی چاہیے کہ کم از کم خود سن سکے۔ اگر حروف تو صحیح ادا کیے مگر اتنے آہستہ کیے کہ خود نہ سنا اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں، مثلا کوئی شور و غل بھی نہیں اور اسے سننے کا مرض بھی نہیں،
تب بھی اگر اس قدر آہستہ پڑھا کہ خود اس کے اپنے کانوں تک بھی اس کی اپنی آواز نہیں پہنچی تو یاد رکھیے نماز نہ ہوئی، نماز نہ ہوئی۔ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تشہد ہے یا دیگر جو چیزیں اگر ہم اکیلے پڑھتے ہیں تو ہمیں قرات بھی کرنی ہے، امام کے پیچھے پڑھیں گے تو ظاہر قرات نہیں کریں گے، مگر جہاں ہمیں جو کچھ پڑھنا ہے تو اس میں کم از کم اتنی آواز ہو کہ ہمارے اپنے کان سنیں، تبھی پڑھنا کہلائے گا، ورنہ یہ پڑھنا ہی نہیں کہلائے گا۔ کہ اگر آپ کے اپنے کان نہیں سنتے، دل ہی دل میں آپ پڑھے جا رہے ہیں، تو یہ پڑھنا نہیں کہلائے گا۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے اور بہت سے لوگ اس سے غافل ہیں۔ اگرچہ خود سننا ضروری ہے، مگر اس میں یہ بھی احتیاط رکھنی چاہیے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اگر آپ کے ساتھ دوسرا بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو آپ کی آواز اس کو ڈسٹرب نہ کرے، اتنی آواز بھی نہ ہو کہ دوسرے ہی پریشان ہو جائے۔ جیسے بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ نماز پڑھ رہے تسبیحات اور ایسے بڑے زور سے جو ہے وہ تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بالکل جو نماز پڑھنے والے کو بالکل واضح آواز سنائی دے رہی ہوتی ہے، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اتنی آواز ہو کہ بس آپ کے اپنے کان سنیں۔ نماز کے علاوہ بھی جہاں کچھ پڑھنا ہے تو وہاں اتنی آواز ہونی چاہیے کہ آپ کے اپنے کان سنیں۔ مثلا طلاق دینے میں بھی اتنی آواز ہو کہ آپ کے اپنے کان سنیں تو ہی طلاق ہوگی، لیکن دل میں اگر نیت کی صرف یا اتنا آہستہ بولا کہ اپنے کانوں تک ہی آواز نہیں پہنچی تو یہ طلاق نہیں ہوگی۔ اسی طرح جانور ذبح کرنے کے لیے جو تکبیر پڑھی جاتی ہے وہ بھی اس قدر اتنی آواز میں پڑھنا ضروری ہے کہ اپنے کان سنیں۔ اسی طرح درود پاک پڑھتے ہیں ہم، اوراد و وظائف پڑھتے ہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہمیں کوئی بزرگ وظیفہ بتاتے ہیں یا کوئی امام صاحب کہ یہ وظیفہ آپ کریں انشاءاللہ آپ کو فلاں مسئلہ حل ہوگا، ہم جناب وظیفہ پڑھتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد ہم کہتے ہیں اثر ہی نہیں ہوا۔ تو ایک غلطی بسا اوقات تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہے وہ مخارج ہی ٹھیک نہیں ہوتے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم مخارج ٹھیک ہوتے ہیں مگر ہم پڑھتے اتنی آواز میں ہیں کہ ہمارے اپنے کان ہی نہیں سنتے، تو پھر یہ پڑھنا ہی نہیں کہلاتا، تو پھر فوائد کہاں سے ہوں گے؟ اس لیے جہاں بھی پڑھنا مقرر ہوگا تو وہاں اتنی آواز ہو کہ کم از کم آپ کے اپنے کان سنیں۔ اب قرات کتنی ضروری ہے؟ مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں اور وتر سنتوں اور نوافل کی ہر رکعت میں امام اور تنہا نماز پڑھنے والے پر یہ فرض ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک آیت کا پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں اور وتر سنتوں اور نوافل کی ہر رکعت میں امام اور اکیلے نماز پڑھنے والے پر فرض ہے۔ مقتدی کے لیے نماز میں قرات کرنا جائز نہیں ہے، نہ تو سورۃ الفاتحہ کی اور نہ ہی کسی اور سورت یا آیت کی، نہ سری نمازوں میں یعنی جن میں قرات آہستہ آواز میں کی جاتی جیسے ظہر اور عصر، اور نہ ہی جہری نمازوں میں مقتدی قرات کرے گا جیسا کہ مغرب ہے، عشاء ہے اور فجر ہے۔ تو کسی بھی نماز میں مقتدی قراءت نہیں کرے گا، چونکہ امام کی قراءت مقتدی کے لیے بھی کافی ہے۔ اگر فرض کی کسی رکعت میں قراءت نہ کی یا صرف ایک میں کی تو نماز فاسد ہو گئی، یعنی نماز ٹوٹ گئی۔ فرضوں میں قراءت ٹھہر کر کرے، تراویح میں درمیانے انداز میں، متوسط انداز میں اور رات کے نوافل میں جلدی پڑھنے کی اجازت ہے، مگر ایسا پڑھے کہ سمجھ میں آئے، یعنی کم سے کم مد کا جو درجہ قرائے کرام نے رکھا ہے اس کو ادا کرے، ورنہ حرام ہے۔ اس لیے کہ ترتیل کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے کا حکم اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر کر پڑھو۔ آج کل کے اکثر حفاظ اس طرح پڑھتے ہیں کہ مد کا ادا ہونا تو بڑی بات، یعلمون تعلمون کے سوا کسی لفظ کا پتہ ہی نہیں چلتا، نہ تو حروف کی صحیح ادائیگی ہوتی ہے بلکہ جلدی میں لفظ کے لفظ چبا جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، اور اس پر فخر ہوتا ہے کہ فلاں اتنا جلدی پڑھتا ہے، اور نمازی حضرات بھی خوش ہوتے ہیں کہ دیکھیں جناب وہ تو ہم اتنا جلدی فارغ کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی حافظ صاحب جو ہے وہ محنت سے اور اچھے طریقے سے قرآن پڑھیں تو نمازی یہ شکایت کرتے ہیں کہ ذرا انہوں نے تو ہمیں تھکا دیا، ہمیں جو ہے وہ مار دیا، پتہ نہیں کیا کیا، اس طرح کی باتیں یہاں نہیں کہہ رہا ایسا ہوتا ہے، جہاں ہوتا ہے وہاں کی بات کر رہا ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ اس طرح قرآن پاک پڑھنا کہ لفظ کے لفظ اس میں جو ہے وہ چبائے جائیں، کھائے جائیں، اور مد کا کم از کم درجہ بھی ادا نہ ہو، تصحیح حروف نہ ہو، اس طرح قرآن پاک پڑھنا حرام ہے۔ ثواب کہاں ملے گا؟ اس طرح قرآن پاک پڑھنا حرام ہے، نہ تو پڑھنے والے کو ثواب ملے گا نہ پیچھے پڑھنے والوں کو ملے گا۔ تو
اس لیے ہمیں اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے وہ تھوا اور تا میں سین صاد تا وغیرہ میں کوئی فرق نہیں کرتے، تو اس طرح یاد رکھیے حروف اگر بدل گئے تو معنی فاسد ہو گئے تو نماز نہیں ہوگی۔ مثلا جس نے سبحان ربی العظیم میں عظیم کو عظیم پڑھا، یعنی ضا کی جگہ زا پڑھا، تو نماز جاتی رہے گی۔ اب جس سے عظیم ادا نہیں ہوتا وہ اس کو سیکھنے کی کوشش کرتا رہے، اور جب تک یہ صحیح ادا نہیں ہوتا ضا، تو اس وقت سبحان ربی الکریم پڑھ لے، سبحان ربی الکریم پڑھ لے۔ مگر یہ کہ سبحان ربی العظیم جس کو اس طرح پڑھنا نہیں آتا ضا کو صحیح طریقے سے، تو اس کے لیے مشق کرنی چاہیے۔ جن سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے ان کے لیے تھوڑی دیر مشق کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ لازمی ہے کہ سیکھنے کے لیے دن رات پوری کوشش کریں، اور صحیح پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں تو ضروری ہے کہ انہی کے پیچھے نماز پڑھیں، یا پھر ایسی آیتیں پڑھیں کہ جن کے حروف صحیح ادا کر سکتا ہو۔ اور یہ دونوں صورتیں اگر ناممکن ہیں تو کوشش کرتے ہوئے زمانہ کوشش میں اس کی اپنی نماز ہو جائے گی۔ آج کل کافی لوگ اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں کہ نہ قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے، نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اس طرح نمازیں برباد ہوتی ہیں۔ جس نے رات دن سیکھنے کی کوشش کی مگر سیکھنے میں ناکام رہا، جیسے بعض لوگوں سے صحیح حروف ادا ہوتے ہی نہیں، وہ کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے لازمی ہے کہ رات دن سیکھنے کی کوشش جاری رکھیں، اور زمانہ کوشش میں ان کا عذر ہے، ان کی اپنی نماز ہو جائے گی، مگر صحیح پڑھنے والوں کی امامت نہیں کرا سکتے۔ ہاں ان کے جو حروف غلط ہیں وہی ان کے بھی غلط ہیں جو مقتدی ہیں، تو پھر ایسے مقتدیوں کی امامت یہ کرا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اور اگر کوشش بھی نہیں کرتا تو پھر اس کی اپنی نہیں ہوتی، دوسروں کی اس کے پیچھے کیا ہوگی؟ تو یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا ہے۔ اب قرات کی اہمیت کا اندازہ آپ کو ہوا ہوگا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے بے شمار مدارس بنام مدرسۃ المدینہ قائم ہیں، ان میں بچیوں کو قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، حفظ و ناظرہ مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ اسی طرح بالغان کو عموماً عشاء کی نماز کے بعد یا بعض جگہوں پر مغرب کی نماز کے بعد جو ہے وہ قرآن پاک سکھایا جاتا ہے، سنتوں کی تربیت دی جاتی ہے۔ تو کاش کہ تعلیم قرآن کی گھر گھر دھوم پڑے۔ ہر وہ اسلامی بھائی اسلامی بہن جو صحیح قرآن پاک پڑھنا جانتا ہے وہ کوشش کر کے دوسرے اسلامی بھائیوں کو سکھانے کی کوشش کریں، اسلامی بہنیں بھی یہی کریں، اور جو درست پڑھنا نہیں جانتے وہ سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ اگر ہم یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ شروع کریں گے تو تعلیم قرآن کی ہر طرف بہار آئے گی، اور انشاءاللہ سیکھنے سکھانے والوں کے لیے ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت شوق سے کرنا ہمارا کام ہو جائے۔ تو یہ یہاں پر بھی الحمدللہ میرے خیال میں مدرسۃ مدینہ بالغان لگتا ہے، تو آپ میں سے جو شرکت کرتے مرحبا، بہت اچھی بات ہے۔ جو نہیں کرتے تو آپ کوشش کر کے ان کا ذہن بنائیں، وہ بھی شرکت کیا کریں۔ نماز کا چوتھا فرض ہے رکوع۔ رکوع ادنا درجہ یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یہ ادنا درجہ ہے۔ پورا یہ ہے کہ پیٹھ سیدھی بچھا دیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی بندے کی اس نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جس میں رکوع و سجود کے درمیان بندہ پیٹھ سیدھی نہ کرے۔ تو اللہ رب العالمین اس نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا، لہٰذا رکوع میں کیا ہے کہ پیٹھ سیدھی بچھا دینی چاہیے۔ پانچواں نماز کا جو فرض ہے وہ ہے سجود، یعنی سجدے کرنا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم ہوا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ کتنی ہڈیوں پر؟ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ نمبر 1 منہ، اور نمبر 2 دونوں ہاتھ، اور اسی طرح دونوں ہاتھ ایک ایک ہاتھ گنے تو یہ کتنے ہو گئے؟ 3۔ منہ دونوں ہاتھ یہ 3 ہو گئے۔ اسی طرح دونوں گھٹنے یہ کتنے ہو گئے؟ 5۔ اسی طرح دونوں پنجے یہ کتنے ہو گئے؟ 7۔ اور یہ حکم ہوا کہ کپڑے اور بال نہ سمیٹوں، اور یہاں تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک مکمل ہوئی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں 2 بار سجدہ کرنا یہ فرض ہے، ایک بار نہیں بلکہ ہر رکعت کے اندر 2 بار سجدہ کرنا فرض ہے۔ سجدے میں پیشانی جمنا ضروری ہے۔ جمنے کے معنی یہ ہے کہ زمین کی سختی محسوس ہو۔ اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ پیشانی نہ جمی تو سجدہ نہیں ہوگا۔ کسی نرم چیز مثلا گھاس جیسا کہ باغ کی ہریالی، روئی یا قالین وغیرہ، کارپیٹ وغیرہ پر سجدہ کیا تو اگر پیشانی جم گئی، یعنی اتنی دبی کہ اب دبانے سے مزید نہیں دبے گی تو سجدہ ہو جائے گا۔
اور اگر اتنی جو ہے وہ پیشانی دبائی کہ ابھی مزید بھی اس میں دباتے تو دب جاتی تو سجدہ نہیں ہوگا۔ آج کل بعض مساجد کے اندر کارپیٹ وغیرہ بچھائے جاتے ہیں اور ان کے نیچے فوم بھی بسا اوقات ہوتے ہیں، تو کارپیٹ پر سجدہ کرتے وقت اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے کہ پیشانی اچھی طرح جم جائے، ورنہ یاد رکھیے کہ نماز نہ ہوگی۔ اور ناک کی ہڈی نہ دبی تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ تو ناک کی ہڈی کو بھی جو ہے وہ دبانا ہے، ناک کی ہڈی نہ دبی تو نماز دوبارہ پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہوگا۔ اسی طرح اسپرنگ والے گدے پر سجدے میں پیشانی خوب نہیں جمتی، اس لیے نماز اسپرنگ والے گدے پر، کمانی دار گدے پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کارپیٹ کے کچھ نقصانات بیان فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ کارپیٹ سے ایک تو سجدے میں دشواری ہوتی ہے، ایک صحیح معنوں میں اس کی صفائی نہیں ہو پاتی، دھول وغیرہ جمع ہوتی ہے، جراثیم پرورش پاتے ہیں اس میں، سجدے میں سانس کے ذریعے جراثیم گردے وغیرہ میں چلے جاتے ہیں، کارپیٹ کا رواں پھیپھڑوں میں جا کر چپک جائے تو کینسر کا خطرہ ہوتا ہے۔ بسا اوقات کارپیٹ پر بچے قے یا پیشاب وغیرہ کر ڈالتے ہیں، بلیاں گندگی وغیرہ کرتی ہیں، چوہے چھپکلیاں گھروں میں پائی جاتی ہیں، مینگنیاں کر دیتے ہیں، تو کارپیٹ ناپاک ہو جائے تو عموماً پاک کرنے کی زحمت بھی نہیں کی جاتی، وہ ایسے ہی جناب اس کو اوپر کپڑا وغیرہ ڈال کے تھوڑا سا یا پانی وغیرہ کے چھینٹے مار دیے جاتے ہیں، گیلا کپڑا لگا دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کے نقصانات ہیں۔ کارپیٹ اگر ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ بیان فرمایا کہ کارپیٹ اگر ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایک مرتبہ جو ہے وہ دھو کر لٹکا دیں یہاں تک کہ پانی کے قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں، پھر دوسری مرتبہ اس کو دھو کر دوبارہ لٹکا دیں اس کو کہ پانی کے قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں، تیسری بار بھی اسی طرح کریں۔ جب تیسری بار جب دھو کر آپ نے لٹکا دیا اور قطرے ٹپکنا بند ہو گئے تو کارپیٹ پاک ہو جائے گا۔ اب بعض لوگ یا پھر یہ کہ بہتے پانی کے اندر اگر نل وغیرہ کے نیچے یا نہر ہے اس میں اگر جو ہے وہ لے گئے اور اتنی دیر اس میں اس کو جو ہے وہ کارپیٹ کو رکھا، بہتے ہوئے پانی کے اندر رکھ دیا کہ ظن غالب ہو گیا کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا ہوگا، تب بھی کارپیٹ پاک ہو جائے گا۔ اب اگر جو ہے وہ کارپیٹ پر بچہ وغیرہ پیشاب کر دے، اس پہ پانی کے چھینٹے اگر مار دیے، اس سے کارپیٹ پاک نہیں ہو جائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ پیشاب مزید پھیل جائے، تو اس طرح جو ہے وہ کارپیٹ پاک نہیں ہوتا۔ اور یہ مسئلہ ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ بچہ ہو یا بچی ایک دن کا ہو یا اس سے بھی کم، تو چھوٹے بچے یا بچی کا پیشاب بھی اسی طرح ناپاک ہے جس طرح بڑے آدمی کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے۔ چھٹا فرض نماز کا ہے قعدہ اخیرہ۔ کیا ہے؟ قعدہ اخیرہ بھی ختم کر رہا ہوں، آپ ٹینشن نہ لیں، ہمارا آج کا سیشن مکمل ہونے والا ہے۔ قعدہ اخیرہ یہ نماز کا چھٹا فرض ہے۔ نماز کی رکعتیں پوری کر لینے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھ لی جائے، اتنی دیر بیٹھنا یہ فرض ہے۔ 2 رکعت والی نماز ہوگی تو اس میں دوسری رکعت کے بعد، 4 رکعت والی نماز ہے تو اس میں چوتھی رکعت کے بعد، تو نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا، یہ صرف بیٹھنے کی بات ہے، اتنی مقدار میں بیٹھنا کہ التحیات مکمل پڑھ لی جائے، یہ فرض ہے۔ اور التحیات پڑھنا تو واجب ہے نماز کے واجبات کے، انشاءاللہ کل ہمارا وہ پورا انشاءاللہ وہ اسی پر ہماری گفتگو ہوگی۔ 4 رکعت والے فرض میں چوتھی رکعت کے بعد قعدہ اگر کسی نے نہیں کیا تو جب تک 5ویں کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے۔ حکم کیا ہے کہ جب تک 5ویں کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے، اور اگر 5ویں کا سجدہ کر لیا یا فجر میں دوسری بار نہیں بیٹھا، تیسری کا سجدہ کر لیا، مغرب میں تیسری رکعت پر بیٹھنا تھا اس میں نہیں بیٹھا اور چوتھی کا سجدہ کر لیا، ان سب صورتوں میں فرض باطل ہو گئے، چونکہ جو نماز کا ایک فرض تھا قعدہ اخیرہ وہ نہیں پایا گیا، لہٰذا یہ فرض کیا ہو جائیں گے؟ باطل ہو جائیں گے۔ اب اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ آخری جو قعدہ ہے وہ چونکہ فرض ہے، اگر اس میں بیٹھا پھر اس کے بعد اگر کھڑا ہوا تو وہ الگ معاملہ ہے، اس کا الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر آخری قعدہ کیا ہی نہیں، جیسا کہ یہاں پر انہوں نے مسئلہ بیان کیا کہ 4 رکعت والی نماز کے اندر چوتھی رکعت پر بیٹھنا تھا، بھولے سے 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا، اسی طرح فجر میں دوسری پر بیٹھنا تھا، تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا، مغرب میں تیسری کے بعد بیٹھنا تھا، چوتھی کے لیے کھڑا ہو چکا، تو اب ان تمام صورتوں کے اندر جب قعدہ اخیرہ اس نے نہیں کیا اور مزید جس رکعت کے لیے کھڑا ہوا
مغرب میں چوتھی کے لیے، 4 رکعت والی میں 5ویں کے لیے، اور فجر میں تیسری کے لیے جو کھڑا ہوا، جب تک ان رکعتوں کا اس نے سجدہ نہ کیا ہو تب تک لوٹ آئے اور پھر سجدہ صاحب وغیرہ کر کے نماز اپنی مکمل کر لے، نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر مزید جس رکعت کے لیے یہ کھڑا ہوا اس رکعت کا سجدہ بھی کر لیا تو اب مزید نمازوں کے لیے یہ معاملہ ہے کہ اس صورت میں کیا ہوگا کہ 1 رکعت مزید شامل کر لے، اور مغرب کے علاوہ، مغرب کے اندر تو چونکہ 1 رکعت مزید ملا لے گا تو 4 پوری ہو جائیں گی، اور مغرب کے علاوہ بقیہ جو نمازیں ہیں ان میں مزید جو ہے 1 رکعت ملا لے تو یہ جو ہوگے وہ نوافل ہو جائیں گے، فرض دوبارہ پڑھنے ہوں گے۔ یہ جو نماز ہوگی یہ نوافل شمار ہو جائیں گے، فرض باطل ہو گئے، فرض دوبارہ پڑھنے ہوں گے۔ اسی طرح آخری جو نماز کا فرض ہے وہ ہے خروج بصنعہ، جس کو اپنے لفظوں میں ہم کہتے ہیں اپنے ارادے کے ساتھ نماز سے باہر آنا۔ قعدہ اخیرہ کے بعد سلام یا بات چیت وغیرہ یا کھانا پینا، کوئی ایسا کام جان بوجھ کے کرنا جو نماز سے انسان کو باہر کر دے، یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں خروج بصنعہ، اپنے ارادے کے ساتھ نماز سے باہر آنا، مگر سلام کے علاوہ کوئی ایسا کام کیا کہ جس کے ذریعے بندہ نماز سے باہر ہو جاتا ہے، جیسا کہ اگر فرض کریں کسی نے جو ہے وہ ری خارج کر دی، یا کسی نے کچھ چیز رکھی تھی ساتھ میں جو ہے وہ اس نے کھا لی، یا پانی رکھا تھا اس نے پی لیا اور نیت یہی تھی نماز سے باہر آنے کی، ایسا کام کر لیا۔ سلام کے علاوہ اگر کوئی ایسا کام جان بوجھ کے ارادے سے کیا کہ جس کی وجہ سے وہ نماز سے باہر آئے، تو سلام کے علاوہ اگر ایسا کام کیا گیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، چونکہ نماز سے اپنے ارادے سے باہر آنا یہ فرض ہے، اور سلام کے ذریعے باہر آنا یہ واجب ہے، سلام کے ذریعے باہر آنا یہ واجب ہے۔ اب اس نے اگر جو ہے وہ کسی کو سلام کر دیا نماز کے جو ہے وہ نماز کے اندر، یا کوئی جو ہے وہ کوئی چیز رکھی تھی اس نے کھا لی یا گفتگو کر لی دنیاوی، تو ظاہر ہے نماز میں اگر ارادہ یہ تھا نماز سے باہر آنے کا تو فرض تو پایا گیا، مگر سلام کے ذریعے باہر آنے کا جو واجب تھا وہ واجب ترک ہوا، لہذا ایسی صورت میں نماز کا اعادہ ضروری ہوگا۔